حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ لقمان کے معنی بہت زیادہ عقل والا کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز بول سکتی تھی۔ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم لقمان کے پاس ایک طوطا تھا جو اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر تھکاوٹ کے 6 ماہ تک اپنی اڑان جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم نے ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری اس کے گلے میں باندھ دی اور نصیحت کی کہ اگر تم کو کہیں پر تھوڑی سی تھکاوٹ اور بھوک پیاس کا احساس ہو تو اس گولی کو کھا لینا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک ویڈیو، شیئر یور اوپینینز ان کمنٹ سیکشن باکس۔ فوراً واپس چلے آنا اور آگے نہ جانا۔ طوطا اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا اور 6 ماہ سے زیادہ تک عرصہ مسلسل اپنی اڑان کرتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا کنارہ نہیں ملا تھا۔ اب اسے بھوک اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس جگہ پر نہ تو کوئی پہاڑ تھا اور نہ ہی کوئی درخت تھا جہاں پر بیٹھ کر تھوڑا سا آرام کر لے۔ اچانک طوطے کو سمندر میں ایک چٹان نظر آئی۔ دراصل یہ چٹان نہیں تھی بلکہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ جب مچھلی نے تھوڑی سی حرکت کی تو طوطا حیران ہوا اور مچھلی نے اپنا سر باہر نکالا تو حیران ہوئی طوطے کو دیکھ کر۔ مچھلی نے پوچھا، تم کون ہو؟ طوطے نے جواب دیا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں۔ مچھلی نے پوچھا، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں سمندر کی مخلوق ہوں۔ طوطے نے جواب دیا، میں نے آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی، اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ حکیم لقمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے بھیجا ہے، لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ۔ اس طوطے نے سارا ماجرا بتا دیا۔ مچھلی نے جواب دیا کہ دوسرا کنارہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ ہاں، میں اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ آپ کو واپس پہنچا سکتی ہوں۔ اگر میں سمندر میں جاتی ہوں آگے تو دوسری مچھلیاں مجھے کھا جائیں گی۔ طوطے نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے واپس پہنچا دیں۔ مچھلی نے کہا، تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسا ہی کیا اور مچھلی نے کروٹ بدلی اور طوطے کو پلک جھپکتے ہی اس کے مقام تک پہنچا دیا جہاں سے طوطا چلا تھا۔ طوطا بہت حیران ہوا کہ جہاں سے مجھے اڑنے میں 6 ماہ لگے، اس نے پلک جھپکتے ہی مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ اور اس مچھلی کا دعویٰ ہے کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حکیم لقمان سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یقیناً میں کہا گیا ہے کہ ان میں چلو پھرو اور اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو اور اس پر غور و فکر کرو۔